بسم اللہ۔ ہم لوگ بتوں کو سجدہ کرتے، لیکن حضرت بلال اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب امیہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ غصے کی حالت میں آیا اور پوچھنے لگا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ننگا کر کے گرم تپتی ریت پر سخت دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جاتا، اور ایسے گرم پتھر کے جن پر گوشت بھیگ جائے ان کے سینہ مبارک، پشت اور پہلو پر رکھے جاتا، کام درست ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر اور اس سے اپنا ہاتھ روک لے۔ میاں کہنے لگا، میرا غلام ہے جسے میں نے اپنا مال دے کر خریدا ہے، مجھے اسے کو سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ شخص جو کہتا ہے اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں تو تکلیف دیتا ہے، یہ کس قدر ظلم ہے جو تو اس پر روا رکھے ہوئے ہے۔ میاں کہنے لگا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تم نے ہی اسے نقصان کے راستے پر ڈالا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترغیب دی ہے۔ اب اسے اس مصیبت سے تم ہی چھڑاؤ۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرمایا کہ میں حضرت بلال کے بدلے تمہیں ایک سفید نصرانی غلام اور 10 اوقیہ سونا دیتا ہوں۔ امیہ نے منظور کر لیا اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، تو نے بہت نقصان اٹھایا، اگر تو مجھ سے اسے ایک درہم میں بھی خریدتا تو میں اسے بیچ دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں نے بہت ہی اعلیٰ سودا کیا ہے، اگر تو مجھ سے اس ایک غلام کے بدلے میں میرا تمام مال طلب کرتا تو میں دے دیتا اور اس کو لے لیتا۔ یہ سن کر امیہ خاموش ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چادر مبارک سے ان کے جسم مبارک پر لگے ہوئے گرد و غبار کو جھاڑا اور نیا لباس پہنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقداس میں لے گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ رہیے کہ میں نے بلال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا ہے۔